ویوز آج کی اس ویڈیو میں ہم برطانوی وزیر دفاع کے حالیہ دورہ ترکی اور ترک فضائیہ کے لیے یورو فائٹر ٹائفون کی پاسبل ایکوزیشن کے حوالے سے خبر پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پاک فضائیہ کی جانب سے چین سے خریدے جانے والے L-15 ٹوئن انجن ٹرینر ایئر کرافٹ کی کیپیبلٹیز پر بھی تبصرہ کیا جائے گا۔ آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ سو لیٹس بگن۔ 22 نومبر کو برطانوی وزیر دفاع گرینڈ شیپس نے اپنے حالیہ دورہ ترکی کے دوران ترک ہم منصب یاسر گولر سے ملاقات کی، جس میں ترکی اور برطانیہ کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے سے متعلق MOUs پر دستخط کیے گئے۔ یاد رہے کہ UK ڈیفنس منسٹر کی جانب سے یہ دورہ اس وقت کیا جا رہا ہے جب ترکی نے اپنے نیٹو اتحادی ممالک اٹلی، برطانیہ، جرمنی اور اسپین سے 40 یورو فائٹر ٹائفونز لڑاکا طیاروں کی ایکوزیشن کے حوالے سے درخواست کی۔ ویوز یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکی اپنی فضائیہ کے زیر استعمال تقریباً 250 ایجنگ F-16 کو زیادہ ایڈوانس F-16 وائپر طیاروں سے ریپلیس کرنے کا خواہشمند تھا۔ تاہم امریکی حکومت کے اس ڈیل سے متعلق انکار کے بعد ترکی دیگر یورپین آپشنز پر غور کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں ترک حکومت نے برطانیہ، اٹلی، جرمنی اور اسپین کے مشترکہ طور پر تیار کردہ یورو فائٹر ٹائفون کی خریداری کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ ان طیاروں کی ترکی کو فراہمی کے لیے چاروں ممالک کا رضامند ہونا لازمی ہے۔ تاہم جرمنی امریکی حمایت حاصل کرنے اور دیگر اختلافات کی وجہ سے ان ایئر کرافٹس کی ترکی کو فروخت کے خلاف ہے۔ بہت سے دفاعی تجزیہ کاروں کا دعویٰ ہے کہ اگر جرمنی اس ڈیل میں رکاوٹ بنتا ہے تو ممکنہ طور پر اسے برطانیہ، اٹلی اور اسپین کی طرف سے شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جرمنی کی ترک مخالف پالیسیز کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں ترکی کا ہر عالمی فورم پر اسرائیل کو ایک دہشت گرد ریاست کہنا اور حماس کی مسلسل حمایت شامل ہے۔ اس کے علاوہ جرمنی سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کا خواہشمند ہے، تاہم ترکی نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی اور اس روش کی بدولت ترک جرمن تعلقات پچھلے کئی سالوں سے مندی کا شکار ہیں۔ لاسٹلی آپ کو بتاتے چلیں کہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنی حالیہ سٹیٹمنٹ میں اعلان کیا ہے کہ اگرچہ UK اور اسپین ان یورو فائٹر ٹائفون کی ترکی کو فروخت کے لیے جرمنی کو کنونس کر رہے ہیں، تاہم اگر اس حوالے سے ترکی کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اور بھی کئی آپشنز زیر غور ہیں۔ دبئی ایئر شو 2023 کے موقع پر چائنیز ہونگڈو ایئر کرافٹ کمپنی نے آفیشیلی اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان چائنیز ساختہ L-15 لائٹ اٹیک پلس ٹرینر ایئر کرافٹ کی خریداری کے لیے فارمل نیگوسیشن کے مراحل میں ہے، جس کا مقصد پاک فضائیہ کے زیر استعمال F-7PG لڑاکا طیاروں کو زیادہ جدید L-15 ایئر کرافٹ سے ریپلیس کرنا ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق پاکستان اس ایئر کرافٹ کا B ویریئنٹ چین سے ایکوائر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو بیک وقت ٹریننگ اور لائٹ اٹیک مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے یہ ایئر کرافٹس چائنا، زیمبیا اور زمبابوے کی ایئر فورسز کے زیر استعمال ہیں، جبکہ اسی دبئی ایئر شو میں سعودی منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے ان طیاروں کے 15 یونٹس ایکوائر کرنے کے حوالے سے خبر کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ اگر پاکستان ان ایئر کرافٹس کو اپنی فضائیہ میں انڈکٹ کرتا ہے تو یہ طیارے پاک فضائیہ کی تاریخ میں پہلے ٹوئن انجن فائٹر ایئر کرافٹ بن جائیں گے۔ اگر ہم ان طیاروں کی اسپیسیفکیشنز پر بات کریں تو L-15 بنیادی طور پر ایک ڈوئل انجن ٹرینر پلس لائٹ اٹیک ایئر کرافٹ ہے، جسے چین اپنی فضائیہ میں موجود J-10C اور Su-27 طیاروں کے پائلٹس کو ٹرین کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس ایئر کرافٹ کا ڈیزائن کافی حد تک رشین Yak 130 ٹرینر طیاروں سے مماثلت رکھتا ہے، جبکہ ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس ایئر کرافٹ کی تیاری میں چین کو روس کی ٹیکنیکل سپورٹ حاصل رہی۔ اس ٹرینر ایئر کرافٹ کی میکسیمم سپیڈ 1715 کلومیٹر پر آور، کلائمبنگ سپیڈ 150 میٹر پر سیکنڈ، جبکہ یہ 15,000 میٹر کی بلندی پر پرواز کرنے کے قابل ہے۔ L-15 کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ 9500 kg، کمبیٹ ریڈیس 550 کلومیٹر، جبکہ فلائٹ رینج 3100 کلومیٹر کوٹ کی جاتی ہے۔ یہ طیارہ مختلف قسم کے ایئر ٹو ایئر، ایئر ٹو گراؤنڈ اور پریسیجن گائیڈڈ میونیشنز کو کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی بدولت یہ PAF فلیٹ میں موجود F-7PG طیاروں کے لیے آئیڈیل ریپلیسمنٹ ثابت ہوگا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔